بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عورت کو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت حاملہ تھی، امید سے تھی، تو کیا عورت نے اگر اپنا حمل ضائع کروا دیا، ساقط کروا دیا تو عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ یعنی جو عدت وفات ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت حاملہ تھی، امید سے تھی، عورت نے اپنے حمل کو ضائع کروا دیا تو وہ عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو بھی انت تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ مسائل ہمیں معلوم ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عورت کو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دی۔ اس وقت طلاق دی کہ جب آپ حاملہ تھیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو بتانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے کہ جب مسجد نبوی میں پہنچے، پیچھے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کو جنم دیا، بچے کی ولادت ہوئی، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اور آ کے سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، انہوں نے بچہ بھی پیدا کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، مرد طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، عورت حاملہ نہیں ہے تو مرد طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ عورت حاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، عدت گزارنے کے حوالے سے مسئلہ مختلف ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، اب عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر پہلا مہینہ چل رہا ہے، عورت امید سے ہے اور پہلا مہینہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، تو اب عورت کی جو عدت ہے یہ وضع حمل ہے۔ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، عدت کی حالت میں چاہے وہ عدت وفات والی ہو یا عدت طلاق والی ہو، عدت کی حالت میں کسی مرد کو نکاح کا پیغام بھیجنا یا کسی مرد کا اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، اور عدت کی حالت میں کسی اور سے نکاح کرنا بھی یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ تو اگر عورت امید سے ہے، پہلا مہینہ ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ 9 ماہ ہے، یعنی جب اس کے بچہ پیدا ہوگا تب ہی اس کی عدت مکمل ہوگی۔ یا مثال لے لیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق اس وقت دی کہ ابھی جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے میں 1 ماہ باقی تھا، تو اس صورت میں بھی اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ 1 ماہ بعد جب اس کے بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حاملہ تھی، کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد حضور علیہ السلام کو بتانے آ رہے ہیں، راستے میں ہیں ابھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچی، یعنی ان کی جو ہے وہ عدت مکمل ہوگی۔ اگرچہ بچہ پیدا ہونے سے 1 دن پہلے ہی اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وہ آگے اگر کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں، عورتیں خاص کر، کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پہلا مہینہ مثال کے طور پر چل رہا تھا، اب عورت یہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ 9 مہینے کیسے اپنے آپ کو باندھے رکھوں گی، میں آگے جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں تو اپنا حمل جو ہے وہ ضائع کروا دیتی ہوں۔ عورت حاملہ تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر حمل کو ضائع کروانا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ ہاں، اس کی کچھ صورتیں ہیں
کہ حمل اس وقت ضائع کروایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر یہ کہے کہ اب عورت کی جان کو خطرہ ہے، اگر وہ حمل ضائع نہیں کرواتی تو اس کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے، یہ دنیا سے جا سکتی ہے، تب اس کی کچھ صورتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر جان کو خطرہ نہیں ہے، بس اس نیت سے اگر حمل کو ضائع کروایا جا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ 9 مہینے کیسے انتظار میں بیٹھی رہوں گی، تو یہ ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے، اس نیت سے حمل کو ساقط کروانا کہ میں 9 مہینے کیسے انتظار کروں۔ لیکن اگر بالفرض عورت اگر اپنا حمل ضائع کروا لیتی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دے دیں، عورت شوہر کے نکاح سے نکل گئی، اب عورت جو ہے وہ اپنے حمل کو ضائع کرواتی ہے، اگر تو اس نے حمل اس وقت ضائع کروایا کہ ابھی 4 مہینے مکمل نہیں ہوئے تھے، 3 ماہ کے اندر اندر اس نے اپنے حمل کو ضائع کروایا، تو اب اس کے لیے 3 حیض عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس وقت حمل کو ضائع کروایا کہ جب بچے کی اعضاء بن چکے تھے، اس کا جو ہے وہ اعضاء میں سے، جسم کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی اگر بن گیا، ہاتھ، کان، پاؤں کچھ بھی بن گیا، پھر اس نے اگر حمل کو ضائع کروایا ہے تو اس کی عدت گزر جائے گی، یعنی اسے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہ حمل جو ہے یہ اس وقت ضائع کرواتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ 2 ماہ ہوئے تھے، 3 ماہ ہوئے تھے، دوسرا ماہ چل رہا تھا، پہلا مہینہ تھا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے 3 حیض عدت گزارنا ضروری ہے، جس طرح ایک طلاق یافتہ عورت کی عدت ہوتی ہے۔ ہاں، اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت حاملہ تھی، پہلا مہینہ چل رہا تھا، دوسرا تھا یا تیسرا تھا، عورت اپنے حمل کو ضائع کروا دیتی ہے، ساقط کروا دیتی ہے، تو اس صورت میں عورت کی جو عدت ہوگی وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی، یعنی جو عدت وفات والی جو عدت ہوتی ہے اسے وہ گزارنا ہوگی۔ ہاں، اگر وہ عورت حمل اس وقت ضائع کرواتی ہے جب بچے کے اعضاء بن چکے تھے، اس صورت میں اس کی عدت گزر جائے گی، اسے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، یہ جو عدت ہے، عدت کی حالت میں بناؤ سنگار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، میک اپ وغیرہ کرنا، تیل لگانا، چوڑیاں پہننا، یہ بناؤ سنگار جو ہے یہ ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا، کشیدگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ عورت جو ہے یہ لڑ کر اپنے میکے چلی گئی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، وہیں اس نے رہنا سہنا شروع کر دیا، اب 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد شوہر نے یہاں سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب عورت عدت کہاں گزارے گی، اپنے میکے یا شوہر کے گھر؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیں کہ عدت جو گزارنا ہے نا، یہ شوہر کے گھر واجب ہے، شوہر کے گھر ہی عدت کو گزارا جائے گا۔ لیکن عورت اگر لڑ کے اپنے میکے چلی گئی تھی، 3 ماہ 4 ماہ وہیں پہ جو ہے وہ ہو گئے تھے، رہنا اس نے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، شوہر نے یہاں سے اسے 3 طلاقیں دے دیں، اب حکم تو یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر آئے، یہاں آ کر وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد یہاں سے چلی جائے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ شوہر اسے اپنے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو اس صورت میں شوہر گناہ گار ہوگا، عورت گناہ گار نہیں ہوگی۔ عورت جو عدت ہے وہ اپنے میکے میں ہی گزار لے، وہیں اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، شوہر کا انتقال ہوا، عورت اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے، وہیں جا کے عدت گزارتی ہے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عدت جو ہے اپنے اسی گھر میں گزارے جہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اپنے بچوں کے درمیان ہاں پردے کے جو احکام ہیں وہ اسے کرنا ضروری ہے، دیور سے اس کا پردہ ضروری ہے، اور عدت کی حالت میں جو پردہ ہے نا، یہ ایک کلیہ ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس سے آپ کا پردہ ضروری ہے اور کس کس سے آپ کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو عورت چاہے عدت کی حالت میں ہے چاہے عدت کی حالت میں نہیں ہے، عورت کا جو پردہ ہے یہ محرم رشتہ داروں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی محرم رشتہ دار ہے، یعنی وہ رشتہ دار جن سے اس عورت کا نکاح کرنا ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے، ان لوگوں سے عورت کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے رشتہ دار جن سے عورت کا نکاح کرنا جائز ہے، جسے ہم غیر محرم کہتے ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عورت عدت میں ہے یا عدت کے علاوہ میں ہے، چاہے وہ عدت وفات والی گزار رہی ہے یا عدت جو ہے وہ طلاق والی گزار رہی ہے، چاہے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اسے طلاق نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اس صورت میں چاہے عورت عدت میں ہے یا عدت کے علاوہ میں ہے، ہر حالت میں عورت کا
غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن وہ رشتہ دار جن سے اس عورت کا نکاح کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، عدت کی حالت میں بھی اور عدت کے علاوہ بھی۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے سوچا کہ بیان کروں عدت کے متعلق۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پہ عمل کریں، اس کو یاد رکھیں، آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو اپنا سوال کر سکتا ہے۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں، ہمیں یہ سیکھنے چاہیے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو ان مسائل سے ناواقف ہے، انہیں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ بارہ مرتبہ کہتا رہتا ہوں، ذکر کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر کہ جو ضروری مسائل ہیں نا، یہ ہر عورت کو سیکھنے چاہیے۔ حیض و نفاس کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ یہ ضروری مسائل ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، تو ہمیں یہ سیکھنے چاہیے اور انہیں سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا بات ہے کہ جب دین کی کوئی بات سیکھنے کی باری آتی ہے تو ہم شرما رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں ہم کئی گناہ بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں حیا نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم رب کی نافرمانیاں کھلم کر رہے ہیں، اور حیا اس وقت نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن جب کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنے کی باری آتی ہے، حیض و نفاس کے متعلق، استحاضے کے متعلق، عدت کے متعلق، طلاق کے متعلق، تو ہم گھر میں خود ہی مفتی جو ہے وہ بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گھر کا سربراہ مفتی بن کر جو ہے وہ، جس نے شریعت کو پڑھا نہیں ہوتا، کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، کبھی جو ہے وہ کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھا نہیں ہوتا، وہ گھر میں مفتی بن کر جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ گھر کا بڑا فرد اٹھ کے مفتی بن کے ان کو جو ہے وہ آپس میں ملا رہا ہے، ان کی صلح کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات بن جائیں، خاص کر طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، یا اسی طرح جو ہے وہ وراثت کے مسائل ہیں، تو یہ گھر میں خود ہی حل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کسی مفتی کے پاس جا کے اس سے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے۔ گھر میں خود ہی بیٹھ کے مفتی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ طلاق کے جو مسائل ہیں یہ بہت پیچیدہ ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، عورت میرے نکاح سے نکل چکی ہے، حالانکہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ عورت اسی کے نکاح میں ہوتی ہے، عورت کو طلاق واقع نہیں ہوئی ہوتی۔ لیکن بعض دفعہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، حالانکہ طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح کے طلاق کے جو الفاظ ہیں، صریح بھی ہیں، کنایا بھی ہیں۔ صریح الفاظ سے تو اگر بندہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، جس طرح بندہ یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، اب اس میں بندے کی نیت ہے یا نہیں ہے، عورت کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو اپنا دامن مجھ سے چھڑا لے، اپنے بچوں کو لے، اپنے گھر چلی جا، بوریا بستر اٹھا، یہاں سے چلی جا، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ کنایا الفاظ ہیں۔ اس سے طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب بندے کی نیت ہو، لیکن اس میں اور بھی تفصیل ہے کہ تقاضۂ طلاق تھا یا نہیں تھا۔ اگر تقاضۂ طلاق تھا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس طرح اور بھی اس میں اور تفصیل آ جاتی ہے مزید بھی۔ تو خاص کر یہ بیان کروں گا آخر میں کہ جو طلاق کے مسائل ہیں یہ گھر میں خود بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً کسی مفتی صاحب سے رہنمائی لیں۔